بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ اس موضوع پر ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، یہ دوسرا ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ شاید پہلا ویڈیو بہت سے افراد کو سمجھ نہیں آ رہا، یا شاید کچھ لوگ جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے یہ مختصر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پہلے ویڈیو کے اندر شیعہ کتابوں میں آنے والی روایتیں کہ جن کو ہم نے ضعیف ثابت کیا ہے، وہ یہ ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام انتقال حضرت عمر کے بعد ام کلثوم زوجہ حضرت عمر کو واپس اپنے گھر لے کر آئے یا نہیں لائے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ جب اسماء بنت امیس حضرت علی علیہ السلام کے گھر آئیں تو اپنی بیٹی ام کلثوم کو ساتھ لے کر آئیں۔ اب شیعہ کتابوں میں جو روایتیں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں، نکاح کی نہیں آئیں کہ حضرت عمر کا نکاح ہوا ام کلثوم کے ساتھ، بلکہ وہ یہ آئی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام زوجہ حضرت عمر کو انتقال حضرت عمر کے بعد اپنے گھر واپس لے آئے۔ تو یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ کسی شیعہ کتاب کے اندر ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ طاہر القادری صاحب نے ڈنڈی ماری ہے، یہ پہلے ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو زوجہ حضرت عمر ہیں ام کلثوم بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صاحب اولاد تھیں۔ ان کا زید نامی بیٹا تھا، اس کا ذکر بھی ہم پہلے ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ زید نامی بیٹا تھا، ماں اور بیٹے کا ایک ہی دن میں انتقال ہوا اور ایک ہی وقت میں جنازہ ہوا، جو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے پڑھایا۔ یہ حوالے بھی ہم پہلے ویڈیو میں دے چکے ہیں اور بات بتا چکے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ ہمیں وضاحت کرنا پڑی۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ام کلثوم بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بے اولاد تھیں۔ یہ شیعہ غیر شیعہ کتب کے اندر وضاحت موجود ہے۔ غیر شیعہ کتب میں سے مثلاً کتاب العقد المنظوم، یہ پہلے ویڈیو میں بھی ہم بات بتا چکے ہیں۔ دوسری بات جو بالکل ناقابل تردید ہے وہ یہ کہ حضرت ام کلثوم بنت امیر المومنین علیہ السلام واقعہ کربلا میں موجود تھیں، جبکہ زوجہ حضرت عمر جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کا جنازہ پڑھایا ان کے بیٹے زید کے ساتھ۔ وہ پہلے انتقال ان کا ہو چکا، جبکہ بنت امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ واقعہ کربلا میں موجود تھیں، اور جو شام واقعہ کربلا کے بعد جو قیدی ہو کر شام میں اسیر گئے ہیں ان اسیروں میں شامل تھیں، اور رہائی پا کر واپس مدینہ بھی تشریف لائی ہیں، اور سن 62 میں بی بی پاک کا انتقال ہوا ہے۔ اس بات کا ذکر کہ بی بی پاک کربلا کے واقعہ میں موجود تھیں، غیر شیعہ کتب میں سے اس کے حوالے بھی ہم پہلے ویڈیو میں دے چکے ہیں۔ غیر شیعہ کتب میں سے بلاغات النساء اس کے اندر بھی موجود ہے، جو کہ ابن تیفور کی ہے، اور جمال الدین بغدادی کی کتاب بستان الواعظین، اس کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے صراحت کے ساتھ کہ بی بی ام کلثوم بنت امیر المومنین علیہ السلام واقعہ کربلا میں موجود تھیں، جبکہ
یہ بات ہم علیحدہ سے، یہ ان کتابوں میں نہیں ہے، وہ دوسری کتابوں میں ہے جو کہ ہم ثابت کر چکے ہیں، پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خود وہ طاہر القادری صاحب کا ویڈیو کلپ جو ہم نے ساتھ لگایا ہے، اسی ویڈیو کے اندر طاہر القادری صاحب نے بھی یہ بات بیان کی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ خود، اس ویڈیو کو، یہ کلپ چھوڑیں، خود اس ویڈیو کو بھی آپ سن سکتے ہیں کہ ام کلثوم زوجہ حضرت عمر کا اور زید کا انتقال اکٹھا ہوا، ایک ہی دن ہوا، کہ جن کا جنازہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پڑھایا امام حسن مجتبیٰ کے کہنے پر۔ خداوند عالم ہمیں صحیح دین عطا فرمائے اور معرفت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔